ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے اچھے باپ کی اولاد ہونا عزت بھی ہے امتحان بھی ہے. سمجھے ہیں؟ اچھے باپ کی اچھے ماں باپ کی اولاد ہونا یہ عزت بھی ہے اور امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے کہ کس کی اولاد ہے. لوگ کہتے ہیں جی فرق نہیں پڑتا کون کس کی اولاد ہے. میں کہتا ہوں کیسے فرق نہیں پڑتا کون کس کی اولاد ہے؟ آج بھی اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں حافظ صاحب، آج بھی اگر گاؤں جائیں نا تو کوئی بچہ سامنے آئے تو بزرگ پوچھتے ہیں کہ ایک کنہ دا پتر ہے، کس کی اولاد ہے، کس کے گھر کا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ خون کتنا اثر رکھتا ہے، کتنا اثر رکھتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن بتا رہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تو 3 واقعات ہوئے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، توجہ بیٹا ادھر، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تعمیر کر دی اور وہ اس گاؤں والوں کی جس گاؤں والوں نے انہیں نہ کھانے کے لیے پوچھا تھا نہ پینے کے لیے پوچھا تھا. نہ کھانے کے لیے پوچھا نہ پینے کے لیے، کوئی عزت تکریم نہیں، چلتے ہوئے اس کی دیوار تعمیر کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس گاؤں والے نے تو ہمیں عزت ہی نہیں دی، نہ کھانے کے لیے پوچھا نہ پینے کے لیے پوچھا نہ بیٹھنے کے لیے کہا، دیوار بنا دی. کم از کم اس کی کوئی اجرت ہی لے لیتے، کوئی معاوضہ ہی لے لیتے، کوئی پیسے لے لیتے. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، غاصب اس پر قبضہ کرتے. میں نے وہ دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بنائی؟ اس بچے پر اتنی نوازش کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کہ اس کی 7ویں پشت میں ایک نیک آدمی گزرا تھا. 7ویں پشت میں قرآن نے لفظ، قاری صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں، سید رسول شاہ صاحب، قرآن نے لفظ صالح فرمایا. ایک نیک شخص، صالح آدمی گزرا تھا، نیک آدمی. 7ویں پشت میں ایک نیک آدمی گزرا ہے، اس کی تکریم ہو رہی ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک نیک باپ کی اولاد ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. بچے جب دنیا میں ادھر ادھر جاتے ہیں نا، اسکول کالج لائف میں گئے تو تھوڑا بھٹک گیا، نماز کی پابندی چھوڑ دی، الٹی سیدھی صحبت. باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنے بچے کو بری صحبت سے نکال کر اچھی صحبت میں لے کر آئے. ہاں لے کر آئے، یہ ذمہ داری ہے. لیکن بھٹک جائے، خدا کی قسم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، نیک باپ، نیک ماں باپ کی اولاد ہو، کالج یونیورسٹی میں بھٹک بھی جائے تو وہ کچھ لمحوں کا بھٹکنا، کچھ سالوں کا بھٹکنا ہوتا ہے، وہ واپس پلٹ آتا ہے، رسول کے در پر آ جاتا ہے، ولیوں کے در پر آ جاتا ہے. اس لیے کہ رب بھی اس کے نیک ماں باپ کا حیا کرتا ہے. آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. آپ اپنے دیکھ لیجئے، کالج یونیورسٹی لائف میں نے بھی گزاری ہے، آپ نے بھی گزاری ہے. وہ دور ایسا ہوتا ہے شباب کا ہے
کہاں تھے تم کے زمانے کے بعد آئے ہو. شیر سنے, شیر یاد آ گیا. یہاں باذوق لوگ بیٹھے ہیں. کہاں تھے تم کے زمانے کے بعد آئے ہو, میرے شباب کے جانے کے بعد آئے ہو. کہاں تھے تم کے زمانے کے بعد آئے ہو, میرے شباب کے جانے. جب شباب کے دن ہوتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے, لیکن جو ماں باپ, اچھے ماں باپ کی اولاد ہے, وہ پھر صبح کا بھولا گھر کو شام کو گھر لوٹ کر آتا ہی آتا ہے. یہ یاد رکھیے, جو صبح کا بھولا ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی عزت کرو. میں نے یہ جو بزرگوں کو اوپر بلایا ہے نا, یہ سفید داڑھی, یہ ہماری رونق ہیں, برکت ہیں. خدا کی قسم جب یہ چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں. تصور بھی نہیں کر سکتے. پوچھو ان سے, کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوئے ہیں. پھر سمجھ میں نہیں آتی. جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کیوں نہ عزت کی جب دنیا میں تھے, اس وقت کیوں نہ کی, اس وقت کرتے. کہتے جی گھر میں کرتے ہی کچھ نہیں ہے, فالتو بیٹھے. توبہ, کرتے کچھ. ان کا نہ کرنا تیرے کرنے کا باعث بن رہا ہے. نہ کر کے بھی جو تیرے کرنے میں ان کی دعائیں شامل ہیں, تیرا کرنا کہاں سے کرنا پہنچ گیا. یہ انہی کے وجود کی اور دعاؤں کی برکتیں تو ہیں. جو فارغ بیٹھے تیرے لیے دعائیں کر رہے, فارغ نہیں ہیں, ان کی لو رب سے لگی ہے, تو تجھے رب ترقیاں اور عزتیں دے رہا ہے. سمجھ اس کو. ان کے وجود سے برکتیں ہیں, ان کے وجود سے